کس طرح مذہبی تقریبات کو فرقہ وارانہ کشیدگی اور سیاسی محرکات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان فرقہ وارانہ فسادات کے علاوہ 2024 میں ہجومی تشدد یعنی موب لنچنگ کے 12 واقعات درج کیے گئے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز۔ آج بات کریں گے فرقہ وارانہ فسادات کے اوپر۔ ابھی 2024 ہم سے جدا ہوا ہے، نئے سال کی آمد ہے، نئے سال میں ہم داخل ہوئے ہیں۔ سال 2024 ملک میں بسنے والی اقلیتوں کے لیے بڑا کٹھن رہا۔ سال 2024 میں فرقہ وارانہ فسادات کو اقلیتوں کے خلاف بطور ہتھیار کے استعمال کیا گیا۔ سنگ پریوار نے نفرت کی کھیتی جو بوئی تھی اسے وہ آج ملک کی ہر ریاست میں کاٹ رہی ہے۔ سینٹر اسٹڈی آف سوسائٹی اینڈ سیکولرزم یعنی CSSS یہ ایک ادارہ ہے۔ اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جو اس نے اخبارات میں شائع ہونے والی رپورٹس کی بنیاد پر تیار کی۔ اس کے مطابق انڈین ایکسپریس، ٹائمز آف انڈیا، دی ہندو، صحافت اور انقلاب جیسے اخبارات میں فسادات سے متعلق جو رپورٹیں شائع ہوئی تھی، ان رپورٹوں کے مطابق سال 2024 میں جملہ 59 فرقہ وارانہ فسادات ہوئے۔ یہ بڑے فسادات ہیں۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں یہ 84% کا اضافہ ہے۔ اس میں سال 2023 میں جملہ 32 بڑے فرقہ وارانہ فسادات رپورٹ کیے گئے تھے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال 84% کا غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ کہیں آپ کو غلط فہمی نہ ہو کہ یہ اضافہ ملک کی معاشی صورتحال میں ترقی ہوئی ہے، آپ ایسا نہ سمجھیں۔ یہ ترقی فرقہ وارانہ فسادات کی ترقی ملک کی مختلف ریاستوں میں جو واقع ہوئے ہیں۔ مہاراشٹرا اس میں سر فہرست ہے۔ یہاں سب سے زیادہ فرقہ وارانہ فسادات ہوئے۔ جملہ 59 فرقہ وارانہ فسادات میں سے یہاں 12 مرتبہ فسادات ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اتر پردیش کا نمبر آتا ہے اور بہار کا نمبر آتا ہے۔ یہاں بالترتیب 7 فسادات ہوئے ان دونوں ریاستوں میں۔ بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ 2024 میں مہاراشٹرا فرقہ واریت کا گڑھ بنا رہا۔ اس کی کیا وجوہات رہی، اس پر تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اس ریاست میں سب سے زیادہ فرقہ وارانہ فسادات اور ہجومی تشدد یعنی موب لنچنگ کے واقعات ہوئے ہیں۔ یہاں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات میں جملہ 13 جانیں گئیں، جن میں سے 3 ہندو بھائی اور 10 مسلمان شامل ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ فرقہ وارانہ فسادات اکثر مذہبی تہواروں یا مذہبی جلوسوں کے دوران ہوتے ہیں، جیسے ایودھیا میں رام مندر کی رام کی پران پرتشٹھا کے موقع پر ہوئے۔ اس دوران ماہ جنوری میں 4 فسادات ہوئے ہیں۔ سرسوتی پوجا اور اس کے وسرجن کے دوران مختلف مقامات پر جملہ 7 فرقہ وارانہ فسادات ہوئے۔ اسی طرح گنیش تہوار کے دوران 4 فسادات ہوئے اور بقرعید کے موقع پر 2 فسادات ہوئے ہیں۔ یہ ڈیٹا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کس طرح مذہبی تقریبات کو فرقہ وارانہ کشیدگی اور سیاسی محرکات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کس طرح سیاسی مقاصد کے لیے ان مذہبی تہواروں کو استعمال کر کے لوگوں کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ ان فرقہ وارانہ فسادات کے علاوہ 2024 میں ہجومی تشدد یعنی موب لنچنگ کے 12 واقعات درج کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں
10 افراد ہلاک ہوئے، جن میں ایک ہندو، ایک عیسائی اور 8 مسلمان شامل ہیں۔ اگرچہ یہ سال 2023 میں ریکارڈ کیے گئے موب لنچنگ کے واقعات میں سے کچھ کم ہے۔ 2023 میں جملہ 21 واقعات درج کیے گئے تھے، لیکن اس طرح کے ہجومی تشدد کے واقعات کا جاری رہنا ہی بڑی تشویشناک بات ہے۔ اگر ان ہجومی تشدد کے واقعات کی گہرائی میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان میں سے 6 موب لنچنگ کے واقعات کا تعلق گورکشکوں سے ہے، گورکشا دلوں سے ہے۔ گائے کے نام پر ان بدماشوں نے پیٹ پیٹ کر معصوموں کو ہلاک کیا، ان لوگوں کی جانیں لی۔ موب لنچنگ کے علاوہ ہجومی تشدد کے جو واقعات ہوئے ہیں، گورکشا کے علاوہ وہ مذہب کے نام پر انٹر کاسٹ یا پھر لو جہاد کے بہانے مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ مسلمانوں کی مذہبی شناخت کو لے کر ان پر تشدد کیا گیا۔ ان واقعات میں بھی مہاراشٹر پہلے نمبر پر رہا، جہاں اس طرح کے 3 موب لنچنگ کے واقعات درج کیے گئے، جبکہ چھتیس گڑھ، گجرات، ہریانہ اور اتر پردیش میں 2 واقعات ہوئے ہیں، اور کرناٹک میں 1 واقعہ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تو واقعات ہیں جنہوں نے نیشنل اخبارات اور بڑے نیوز چینلوں میں اپنی جگہ بنائی، ورنہ سینکڑوں ایسے واقعات ہیں جن کا کوئی تذکرہ نیشنل سطح پر ہوا اور نہ ہی کسی نیوز چینل میں یا پھر کسی اخبار میں ان کی نیوز نہیں آئی۔ ایک نئے ٹرینڈ کا اضافہ بھی اس دوران ہوا ہے کہ کرسچن طبقے کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پہلے سے بھی ان کو نشانہ بنایا جاتا رہا، لیکن اس دوران ان پر بھی حملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے، خاص طور پر جنوبی ہند کی ریاستوں میں، اڑیسہ میں، جھارکھنڈ اور بنگال جیسی ریاستوں میں کرسچن کمیونٹی پر حملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ تلنگانہ کے ضلع رنگا ریڈی کے جنواڑہ گاؤں میں 50 سالہ میتھوڈسٹ چرچ میں توڑ پھوڑ کی گئی۔ گاؤں والوں اور چرچ کے درمیان، یعنی چرچ میں جو لوگ عبادت کرتے تھے ان کے درمیان جھڑپیں ہوئی، لڑائیاں ہوئی۔ مدر ٹریسا اسکول کو نشانہ بنایا گیا۔ جب سوال کیا گیا تو وہاں موجود پریسٹ کو زدوکوب کیا گیا۔ کرسچنوں کے قبرستان میں گھس کر خبروں کو مسمار کیا گیا۔ یہ سکندرآباد کی بات ہے۔ ایسے کئی ایک واقعات ہیں جو اخبارات کی سرخیاں نہیں بن پائے۔ یہ سارے اعداد و شمار ایک خطرناک رجحان کو ظاہر کر رہے ہیں۔ جہاں موب لنچنگ کے واقعات میں کمی دیکھی گئی، وہیں فرقہ وارانہ فسادات میں 84% کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ فرقہ وارانہ کشیدگی میں اضافہ دراصل مسلمانوں کی پسماندگی، ان کی کمزوری اور بے بسی کو ظاہر نہیں کر رہا ہے، بلکہ بھارتی معاشرے کی بے حسی کو آشکار کر رہا ہے۔ ظاہر ہے اس طرح کے واقعات سے ملک کے سیکولر تانے بانے کو مزید خطرہ لاحق ہو گیا۔ ایک اور نکتہ یہاں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جب بھی کسی مقام پر انتخابات ہو رہے ہیں، وہاں فرقہ وارانہ کشیدگی اور اس کے نتیجے میں فسادات ایک معمول بن چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 2024 میں ان کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا۔ یعنی اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ سیاستدان فرقہ وارانہ کشیدگی کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ جیسا کہ اپریل اور مئی میں جنرل الیکشنز ہوئے، پھر مہاراشٹر میں، جھارکھنڈ میں اور ہریانہ کی ریاستوں میں ہونے والے ریاستی اسمبلیوں کے انتخابات کے موقع پر نفرت انگیز تقاریر کا ایک سیلاب امڑ پڑا تھا، جس کی وجہ سے حساس مقامات پر فرقہ وارانہ فسادات رونما ہوئے۔ بڑے بڑے سیاستدان کھلم کھلا مسلمانوں کے خلاف تقاریر کر رہے ہیں۔ اور پہلے جب ان کی سرکار تھی انہوں نے کہا تھا کہ دیش کی سمپتی پر پہلا ادھیکار مسلمانوں کا ہے۔ اس کا مطلب یہ سمپتی اکٹھی کر کے کس کو بانٹیں گے؟ جن کے زیادہ بچے ہیں ان کو بانٹیں گے، گھسپیٹھیوں کو بانٹیں گے۔ کیا آپ کی محنت کی کمائی کا پیسہ گھسپیٹھیوں کو دیا جائے گا؟ لیکن الیکشن کمیشن اور نہ ہی عدلیہ اس پر دھیان دے رہی ہے۔ ان کی کان پر جوں تک نہیں رینگتی، وہ خاموش تماشا ہی بنے رہتے ہیں۔ ہمارے ملک کی عدلیہ نے بھی اس وقت مداخلت کی اور یہ موب لنچنگ کو رکوانے کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا، جبکہ ایک ہندو اس موب لنچنگ کا شکار ہوا۔ وہ بھی کسی مسلم گروہ نے اس کو نہیں مارا، بلکہ ہندوؤں نے ہی اس کی موب لنچنگ کی، مسلمان سمجھ کر۔ اس کے بعد عدلیہ حرکت میں آتی ہے
اور ریاستوں کو حکم جاری کر دی ہے کہ اس طرح کے واقعات کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ CSSS نے اپنی سالانہ رپورٹ میں جو 2024 کے دوران ملک میں ہونے والے فرقہ وارانہ تشدد کے رجحانات پر شدت اور اس کی تبدیلیوں کو بھی اجاگر کیا۔ اپنی رپورٹ میں اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ اس سال تشدد نے ادارہ جاتی شکل اختیار کر لی ہے، یعنی حکومتی اداروں نے مسلمانوں پر تشدد کرنے کی بات کہی گئی ہے، جو کہ ایک پریشان کن صورتحال ہے۔ ہندوتو وادیوں کی طرف سے مسلم عبادت گاہوں پر حملے یہ حکومتی پشت پناہی میں ہو رہی ہے۔ پولیس اور عدلیہ بھی ان کا بھرپور ساتھ دیتی ہیں۔ کوئی ایک ہندو احیا پرست کسی نچلی عدالت میں مسجد یا کسی مسلم عبادت گاہ کے نیچے مندر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور عدالت میں درخواست دائر کر دیتا ہے، پھر اسی درخواست کی بنیاد پر عدالت یہ حکم جاری کر دیتی ہے کہ اس کی کھدائی کر کے اس کی تحقیقات کی جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ رائٹ ونگ گروپوں نے اجمیر شریف درگاہ سمیت تاریخی مساجد اور مسلمانوں کے آثار قدیمہ کے سروے کی بات کہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ تمام اقدامات ملک کے سماجی، سیاسی اور ثقافتی منظرنامے کو ہندوائزیشن کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں، جو RSS کا اول روز سے ایجنڈا رہا ہے، کیونکہ یہ سارے اقدامات قانون سازی کی تبدیلیوں کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، جیسا کہ اتراکھنڈ میں کامن سول کوڈ کا قانون بنایا گیا اور وقف ایکٹ میں ترمیم کے بل کو پارلیمنٹ میں لایا گیا۔ پھر مزید یہ ہے کہ بغیر کسی قانونی چارہ جوئی کے مسلمانوں کی ملکیت کو، ان کے املاک کو مسمار کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، مسمار کیے جا رہے ہیں۔ ایک نئے بلڈوزر قانون کا نفاذ کیا جا رہا ہے۔ 2023 میں بلا روک ٹوک بلڈوزر قانون کا نفاذ جاری رہا۔ ریاستی حکومت کے ادارے بغیر کسی قانونی چارہ جوئی کے مسلم کمیونٹی کے خلاف اس کا استعمال کرتے رہے، کھلم کھلا استعمال کرتے رہے۔ 2023-24 تو ایسا سال رہا کہ یہ بلڈوزر قانون مسلمانوں کو دی جانے والی اجتماعی سزا کا سینونیم بن گیا، یعنی مترادف بن گیا۔ ستم ظریف یہ ہے کہ مسلمان فرقہ وارانہ فسادات کا شکار بھی ہو رہے ہیں اور انہی کو سزائیں دی جا رہی ہیں اس بلڈوزر کا استعمال کرتے ہوئے۔ یہ رپورٹ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ سامعین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ زعیم الدین احمد کو اجازت دیں۔